حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے ہیں، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے ہیں، بڑا روتے ہیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں۔ وہاں جا کے لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے۔ پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا، وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا، مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں۔ آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک۔ آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کو تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، آپ بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سا، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے۔ حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا۔ حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے، تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا، یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا۔ وہ نا خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے، استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا، میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا جی، ہار لے کے باہر آ جاؤ، باقاعدہ مرید صاحب آ گئے جلدی کر لیں، استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں، یہ انداز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے میں بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا۔ کہتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا۔ استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے، گھوڑا چل رہا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں، یہ بتانے۔ میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں۔ کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں، اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں، ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے، اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے۔ کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان وڈے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیندے۔ اس کے باوجود یہ حال، کبھی کبھی کچھ چیزیں مزہ دیتی ہیں۔ میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا، لاہور میں کسی سے میں نے جانا تھا تو میرے استاد صاحب کا فون آ گیا، فرمان لگے کتنے میں، او شاگردو ترس جاؤ گے نوازوں کو، یہ 2-4 جو رہ گئی ہیں ان کی قدر کرو،
किथे में बई? मैं अर्ज की हुजूर मैं घर हाँ। फरमान लगे परसों पिंडी जाना ही। तो मैंने चूंकि लाहौर वादा किया हुआ था, मैं क्या हुजूर मैं ज़रा उते की काम में परसों पिंडी की मसरूफियत है, तो मेरे उस्ताद हैं और ये बात उन्होंने की तो मेरा कद बड़ा हुआ। फरमान लगे तेनू वजाहत देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, तू परसों सवेरे 9 बजे तैयार होके सड़क ते आवी जाना है। बड़े लोग दावत देते हैं, बड़े लोग पैगाम देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आप यकीन करें मज़ा आ गया बात का। मुझे जो बंदा पूछे पिंडी खैर है, मैं क्या मैनू आप नहीं पता। घर वाले पूछते पिंडी खैर है, मैं क्या मज़ा बड़ा आना है जाने का, पता कोई नहीं की काम में। उन्होंने कहा परसों कभी मज़ा भी तो लो ना, कभी जायका भी तो लो ना। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी उम्र 65-70 साल है, उनकी वालदा इंतकाल कर गई, मेरे पास जुमा पढ़ते हैं। तो मैं उनके घर ताज़ियत के लिए गया तो उनके बच्चे कहने लगे कि हमारी दादी की उम्र 100 साल से ज़्यादा थी पर अब्बा चुप ही नहीं करते, हर वक्त रोते हैं, इनको कहें कि हौसला करें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप बच्चे क्या तो ठीक ही रहे हैं कि आप खुद 65-70 साल के हैं और आपके बच्चे बड़े हैं और शादीशुदा हैं, तो आप। उन्होंने बड़ी शानदार बात की। कहने लगे पीर साहब अम्मा जदों दी गई है मैं वडेरा हो गया, मेरे बाल चिट्टे ने, मेरे 2 पोते ने, 3 नवासे ने, लेकिन जदों मैं घर आउंदा सां ते अम्मा कहती सी मुंडिया आ गया है, रोटी लियाओ ना मुंडे लई। फरमाते यूँ लगता था नहीं बाल सफ़ेद हुए हैं पर मैं हूँ अभी जवान। जब तक आपका को बड़ा रहता है आप ताकतवर रहते हैं। खुद ब खुद अपने आप को बड़ा करने की कोशिश ना करें, किसी को बड़ा माने, ताकतवर रहेंगे, जान रहेगी, आपकी पुश्त पे कोई खड़ा रहेगा। और अगर निकल जाओगे छतड़ी से तो तलबाए किराम याद रखना कमजोर पड़ जाओगे। अगर पुश्त पे कोई होता है तो बंदा ताकतवर होता है। जरूरत नहीं थी हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े की लगाम थामने की, पर आला हजरत फरमाते हैं कि आगे दौड़ के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने देखा ना मेरे उस्ताद आगे, दौड़ के जाके घोड़े की लगाम पकड़ी। तो हजरत ज़ैद बिन साबित कहने लगे हो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे हमें बताया गया है, लफ्ज़ देखना मलफूज़ात शरीफ में आला हजरत ने लिखे, हमें बताया गया है कि उलमा का एहतराम करना। जब उन्होंने ये कहा तो हजरत ज़ैद बिन साबित घोड़े से नीचे उतर आए और नीचे उतर के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनके शागिर्द थे, उनके हाथ चूम लिए। उन्होंने कहा जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे हमें भी बताया गया है कि खानदान रसूल का एहतराम करना है, हमें भी ये सबक दिया गया। तो ज़ौक़, इल्मी ज़ौक़ पैदा करें, अदब वाला ज़ौक़ पैदा करें और इल्म सीखें तो अमल करने के लिए, सिर्फ तकरीर के लिए, बहस के लिए, कल को डिग्री लेने के लिए नहीं। आप इल्म इसलिए सीखें, जब ना इल्म खाली तकरीर बन जाता है ना और इल्म खाली तदरीस बन जाता है, फिर वो इस तरह का भी बाज़ औक़ात मामला बनता है कि आरिफ रूमी कहते हैं कि अगर तू सिर्फ लफ्ज़ तुझे याद है और तू अमल नहीं ना करता तो ये लफ्ज़ तो तोते को भी रटा दिया जाएगा तो वो भी रट लेगा, तेरा और उसका क्या फ़र्क होगा। जब तक आप अमल नहीं करते इल्म पर, जब तक उसको अमल के हुसूल के लिए हासिल करें। खाली मैं एक दरवेश को पढ़ रहा था, उनके खलीफा साहब ने ख़त लिखा कि हज़रत मैं अब तकरीर भी करता हूँ, तदरीस भी करता हूँ, तसनीफ़ भी करता हूँ। तो उन्होंने जवाब में शाबाशी नहीं दी बल्कि फरमाने लगे बेटा ये तो काम तुम लोगों के लिए करते हो, अपने लिए क्या करते हो? सहरी के वक्त उठ जाते हो नफल पढ़ने के लिए, तिलावत कुरान रोज़ होती है, सजदे का ज़ौक़ हासिल है, दुरूद सलाम की तबीयत है, ये तो लोगों के लिए काम है ना सारे। बड़ी अच्छी बात है, दीन की खिदमत करते हो, पर अपना भी तो बताओ ना। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का जो कमाल है वो ये है कि जो वो कहते थे ना उससे ज़्यादा वो करते थे। उनकी तबीयत थी, वो करते थे। आप जब तक अपनी ज़िंदगी में अमल को नहीं लेके आते, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी फरमाते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा है कि कोई चिल्ला बताएं। ये लोग सलूक से वाबस्ता होते हैं ना, ये पूछते हैं चिल्ला करना है, वजीफ़ा करना है। उनका ख्याल होता है कि 40 दिन पीर साहब ठंडे पानी में खड़ा कर देंगे तो फिर मेरे हाथ शायद को 4 जिन लग जाएं। तो
کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں چلا وظیفہ، تو آپ فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے بڑا مجاہدہ چلا جہاد علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اس سے بڑا چلا کوئی نہیں۔ یہ چلا لگائیں، آپ کریں، عمل والی زندگی گزاریں، بد عملی والی، جتنا سیکھیں اس پر عمل کریں۔ ہمارے ہاں ہم محافل میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ 30 منٹ تقریر کرتے ہیں، آج گھنٹہ سننی ہے، تو میں کہتا ہوں پچھلی 30 منٹ والی پہ عمل ہو گیا ہے، اور ہو گیا تو چلو اور کر لیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ تو آپ کو عمل کے لیے دین سیکھنا تھا، جتنا آپ عمل کریں گے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دوست تھا صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا، میں چونکہ دوست تھا تو سید صاحب اعلیٰ حضرت کی بڑے عقیدت مند تھے، تو اکثر وہ کہتے ہیں میں نے بریلی شریف جانا ہے۔ تو ایک دن میں پہنچ گیا مراد آباد، تو انہوں نے سامان باندھا ہوا تھا بریلی شریف جانے کے لیے، میں بھی پہنچ گیا، تو کہنے لگے یار میری تو ٹکٹ ہے ٹرین کی، میں تو بریلی شریف جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے یار آپ ہر وقت وہیں جاتے رہتے ہیں، میں ملنے آیا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگے حضرت صدر اللہ فاضل سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہ چل آپ تمہیں بھی لے چلوں، دونوں سادات ہیں، دونوں دوست ہیں۔ کہنے لگے میں نے نہیں جانا، سنا ہے وہ طبیعت کے ذات کے پٹھان ہیں تو طبیعت کے سخت ہیں، میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں انہوں نے میرا ذہن بھی بنایا، کوشش بھی کی، ذہن سازی کی، خیر میں تیار ہو گیا۔ جب ہم بریلی شریف پہنچے تو عصر کی نماز کی آخری رکعت چل رہی تھی، تو فاضل بریلوی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہ دیکھو اعلیٰ حضرت بھی صف میں ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے میرا وضو ہے، صدر اللہ فاضل بھی نماز میں شامل ہو گئے، میں نے وضو کرنا تھا۔ کنویں پہ ایک طالب علم مدرسے کا پانی نکالے وضو کے لیے تیار تھا، میں نے جلدی سے پانی آگے بڑھ کے لیا، تو مجھے کہنے لگا بابا جی پہلے پوچھ تو لیں۔ تو میں نے کہا شاید کسی طالب علم کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ خیر کرے کچھ لوگوں نے مدرسے بنائے ہی اس لیے ہیں کہ طالب علم نوکری کریں گے۔ اللہ اکبر، اتنا کام کرایا جاتا ہے معاذ اللہ۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کا شہزادہ نور بھی باہر نکلے، میں نے تو اب دوستوں سے کہا تقوی کا معیار بھی بدل دو۔ پہلے کہتے تھے نا جی ہم نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، میرے خیال میں تقوی یہ ہے کہ کھایا ہی مدرسے کی کرو، پتہ چلے بچے بیچارے کیا کھاتے ہیں، یہی کھاؤ تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ آپ یہ اپنے مزاج بدل کے دیکھیں کہ یہ اگر تو آپ اور آپ کے بچے بھی کھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ کون سا معیار ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں میں نے کبھی کھائی نہیں، وہ کھانے والی ہے ہی نہیں، وہ آپ کے کھانے والی ہوتی تو ضرور کھاتے، اللہ ماشاءاللہ آمدام برسر مطلب۔ فرماتے ہیں طالب علم سے کہا پانی، تو کہنے لگا جی نہیں میں، آپ نے پوچھا ہی نہیں، تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو۔ تو کہنے لگے حضرت صاحب میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں مجھ پہ چوٹ لگی، میں نے کہا یہاں علم نہیں پڑھایا جاتا، علم کا فیض بھی دیا جاتا ہے۔ یہ انداز سنیں گے جی آپ۔ کہتے ہیں میں وضو کیا جب تک نماز مکمل ہو گئی، چونکہ حضرت صدر اللہ فاضل تو ابھی نماز میں تھے، 3 رکعتیں پڑھنی تھی، تو اعلیٰ حضرت بریلوی مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو میں چڑھ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کوئی کمال دیا تھا کہ وہ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ بندہ سید ہے، چہرہ دیکھ اللہ نے انہیں یہ انشراح صدر عطا فرمایا۔ کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے نا میرے ہاتھ ہی چوم لیے، بات ہی رنگ ہی اور پکڑ گئی، اثر ہی بڑا ہوا۔ تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے مولانا طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے، چونکہ پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا میری سختی ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا۔ بس پھر حضرت صدر اللہ فاضل اگلی صبح کہنے لگے چلیں، میں نے کہا آپ نے جانا ہے تو جائیں، میں جب تک دور تھا بات اور تھی، اب تو حضور میں ہوں، اب تو بات اور ہے۔ تو میرے بھائی علم کا فیضان ہو، اس پر عمل ہو۔ آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے بڑے درد کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ تھے نا، صوفیاء تھے، اللہ والے تھے، ان کے دلوں میں نا دوسروں کے لیے بڑا درد رہتا تھا۔ ہماری طبیعتوں میں نا خود غرضی پورے عروج پہ آئی ہے، دوسروں کے بارے میں ان کی طبیعتیں، جتنے بھی کام کرتے تھے امت کی ملت کی خیر خواہی کے لیے کرتے تھے۔ ہم اللہ ماشاءاللہ جو قدم اٹھاتے ہیں تو وہ اپنا نفع نقصان دیکھ کے اٹھاتے ہیں۔
जब तक आपके दिल दूसरों के हक में नरम नहीं होते, गरीब आदमी जो होता है ना, ये सियाना नहीं होता। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। गरीब सियाना नहीं होता। क्यों? कि महंगा मोबाइल ना हो तो चलाना भी नहीं आता, तो बंदा कैसे सियाना होगा? वो इसलिए सियाना नहीं होता कि कार ना हो घर में तो उसका दरवाज़ा बंद करना भी बंदे को नहीं आता। गरीब समझदार नहीं होते, और अगर वो समझदार होते तो फिर वो गरीब होते, फिर तो उन्हें भी सारे चोर दरवाज़ों का